بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ریڈنگ کمپریہنسو اسکلس کے اوپر ہے. ریڈنگ کی مدد سے ہم کسی ریٹن اسٹیٹمنٹ کو، کسی پیراگراف کو سمجھنے کے عمل میں مختلف اسٹریٹجیز کو، مختلف اسکلس کو ہم اپناتے ہیں. جب ہم کسی تحریر کو، کسی بھی ریٹن اسٹیٹمنٹ کو پڑھتے ہیں تو اسے سمجھنے میں کئی قسم کی ڈیفیکلٹیز اور مشکلات جو ہیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریڈنگ کیا ہے. جسٹ ہم کسی بھی ریٹن میٹیریل کو پڑھتے ہیں لیکن ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تو یہ ایک ریڈنگ یا مطالعہ ہم اسے کہتے ہیں. اور کمپریہنشن کیا ہے کہ کسی بھی ریٹن اسٹیٹمنٹ کو جب ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کو اسکیمنگس کے ساتھ، اسکیننگ کے ساتھ ہم اسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کے تھیم کو سمجھتے ہیں، تو پھر ہم اسے کمپریہنشن کہتے ہیں. اور یہ جو ریڈنگ کمپریہنشن پروسیس ہے، اس میں ایک ریڈر جو ہے اس کو مختلف قسم کی پرابلمس جو ہیں وہ فیس کرنا پڑتی ہیں. اور اس کے لیے کچھ اسٹریٹجیز آج ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے جو ہے پروسیس کا جو فرسٹ ایلیمنٹ ہے وہ ہے ڈیکوڈنگ، دوسرا ہے کمپریہینڈنگ یا کمپریہنشن، اور نمبر 3 ہے ٹیکسٹ انالیسس، اور نمبر 4 ہے رسپانس. تو اسٹوڈنٹس یہ ذہن میں رکھیں کہ ریڈنگ کمپریہنشن جو ہے اٹ انوالوز 2 پیپل. اس میں ایک رائٹر ہوتا ہے، ایک ریڈر ہوتا ہے. جس نے پیراگراف لکھا ہوا ہے اس کا جو ریٹن اسٹیٹمنٹ ہے، اس نے جو اس میں تھیم، اس آئیڈیاز ڈالے ہیں، ریڈر جو ہے اس کو ریڈ آؤٹ کرتا ہے، اس کو کمپریہینڈ کرتا ہے اور اس کے تمام چیزوں کو سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے. تو اس میں ریڈر اور رائٹر جو ہے دو لوگوں کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اب ڈیکوڈنگ کیا ہے کہ ڈیکوڈنگ جو ہے رائٹر جو میسج ہمیں دیتا ہے، جو ایک پیراگراف کے ذریعے سے ہمیں ایک میسج جو ہے وہ کوڈ کرتا ہے، اور ریڈر جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور ڈفرینٹ جو ہے ڈیوائسز، ڈفرینٹ ٹولس یا ڈفرینٹ ٹیکنیکس استعمال کرتا ہے. فرسٹ آف آل ہی اسٹڈیز دا ٹیکسٹ، ہی ٹرائز ٹو انڈرسٹینڈ دا ورڈس used by the writer by guessing their meaning. He struggles to understand the intention of the writer in the written text. By decoding the text, he arrives at some information. وہ کچھ انفارمیشن تک جو ہے وہ پہنچتا ہے کہ رائٹر یا مصنف جو ہے اس نے اس میں کیا کہنے کی کوشش کی ہے. اور دوسرا ہمارے پاس ہے کمپریہینڈنگ. کمپریہینڈنگ ہوتا ہے سمجھنا. تو ود دس ایلیمنٹ وی کین انڈرسٹینڈ، یا رائٹر جو ہے جو لکھتا ہے اور ریڈر جو ہے وہ ہی کین انڈرسٹینڈ دا ٹیکسٹ آف ریٹن مٹیریل اف ہی نو وائی اٹ از ریٹن، کہ اس نے یہ جو ہے میسج یا یہ ایک پیراگراف جو ہے وہ کیوں لکھا، واٹ از دی پرپز آف دا رائٹر ٹو رائٹ اٹ. تو ریڈنگ کمپریہنشن کے اندر جو ہے کچھ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں. وہ کون سی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اس میں ٹو انہینس انڈرسٹینڈنگ آف دا کنٹیکسٹ انفارمیشن پرسکرائبڈ ان اے ٹیکسٹ. ٹیکسٹ بک کے اندر یا ٹیکسٹ کے اندر، اس ریٹن مٹیریل کے اندر لکھی ہوئی معلومات کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا. اور دوسرا ہے ٹو امپروو انڈرسٹینڈنگ آف دی آرگنائزیشن اینڈ انفارمیشن ان اے ٹیکسٹ، کہ کسی ٹیکسٹ کی، اس کی آرگنائزیشن اور جو انفارمیشن ہے اس کو بہتر بنانا. اور نمبر 3 ہے ٹو میک ریڈنگ این ایکٹیو پروسیس، کہ اگر ہم ریڈنگ کریں گے تو پھر یہ پروسیس ہمارا جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوگا. اگر ہم ریڈنگ کے پروسیس کو ایکٹیو کرتے ہیں تو یہ کمپریہنشن کے اندر آ جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ریڈنگ جو ہے وہ جسٹ پڑھنا ہے اور کمپریہنشن سمجھ کے پڑھنا ہے. اور چوتھا اس میں پوائنٹ ہے ٹو پرووائڈ کریٹیکل تھنکنگ اینڈ ایویلیویشن، کہ کسی تحریری مواد کو، تحریر شدہ مواد کا یا کسی ریٹن اسٹیٹمنٹ کا، کسی ٹیکسٹ کا تنقیدی جائزہ لینا، اس کی قدر و قیمت کو جاننا، اس کو ویلویٹ کرنا، اس کو اسیس کرنا، اس کو انالائز کرنا جو ہے یہ بھی کمپریہنشن ہے. تیسرا ہمارے پاس یہاں پہ پوائنٹ ہے، جو اس پروسیس کا تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے ٹیکسٹ انالیسس، یعنی ٹیکسٹ جو دیا گیا ہے اس کا تجزیہ کرنا. تو آفٹر انڈرسٹینڈنگ دا مٹیریل آف دا ٹیکسٹ بک اور ٹیکسٹ، a good reader brings into operation his power of critical thinking. جب آپ ایک میسج کو، ایک ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں، اس کو جو ڈیکوڈ رائٹر نے کیا ہے، آپ اس کو کمپریہینڈ کرتے ہیں، آپ ٹیکسٹ کو انالیسس کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ پروسیس آف انالیسس میں اپنی کریٹیکل تھنکنگ جو ہے اس کو امپروو کرتے ہیں. تو جو ریڈر ہے ہی کین انالائز دا مٹیریل آف دا ٹیکسٹ آن دا ٹچ اسٹون آف لاجک اینڈ ریزن.
تو وہ لاجک اور ریزن کے ذریعے سے اس مٹیریل کو جو ہے وہ انالائز کرتا ہے. تو جو ریڈر ہیں ہی ٹرائز ٹو نو if the material presented in the book یا presented in a paragraph matches common sense or not, کیا اس کے اندر common sense ہے یا نہیں ہے. تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ٹیکسٹ کو انالائز کرنے کے بعد جو ہے وہ پتہ چلے گا. چوتھا ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ ہے رسپانس یا فیڈ بیک. ریڈر جو ہے وہ آفٹر ریڈنگ اینڈ comprehending a passage یا comprehending a text, a reader frames a feedback in his mind. He makes up his mind about the material he has read, جو اس نے پڑھا ہے. He questions himself of the reading of the books is a meaningful or rewarding experience. He gathers so many questions, he makes so many questions in his mind. He asks himself if he has wasted his time or made a good use of it. کہ ایسے مواد کو پڑھنے کے بعد ریڈر جو ہے یا قاری جو ہے وہ اپنے آپ سے خود سوال پوچھتا ہے کہ آیا کتاب کا پڑھنا اس کے لیے مفید تھا یا پھر اس نے جو ہے وہ ٹائم ویسٹ کیا ہے. تو یہ ایک ریڈنگ کمپریہنسو اسکلز کے لیے جو ہم نے جو ہے ڈسکس کیا کمپریہنشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، جس میں رائٹر اور ریڈر کا ہونا مسٹ ہے. اس میں جو پروسیس ہے، پروسیس میں 4 ایلیمنٹس ضروری ہیں: ڈیکوڈنگ کا، کمپریہینڈنگ کا، اور ٹیکسٹ انالیسز کا، اور رسپانس کا. آئی ہوپ کہ آپ کو اس میں جو ہے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ دوسری ویڈیو کے ساتھ ریڈنگ کے بارے میں ہی ایک جو ہے وہ ویڈیو ہم لے کے آئیں گے جس سے آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا. تو تھینک یو ویری مچ. ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم.